سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان گوشوں سے اور زندگی کے ان ادوار سے اپنی زندگی کے لیے ہدایت کا سامان حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ نے ہمارے گزشتہ درس میں غزوہ بدر کے بنیادی محرکات جانے اور اس کے بعد بنیادی حالات اور پھر اس جنگ کی ابتدا میں 3 کافروں کا جہنم رسید ہونا، شیبہ، عتبہ اور ولید کا مارے جانا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار پر مسلمانوں کے لشکر کا ٹوٹ پڑنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کے لیے مدد کے لیے آنا، اور ابلیس کا جو کہ اس کفار کے لشکر میں گروہ میں سراقہ کی صورت میں موجود تھا، اس کا فرار ہو جانا اور اپنے وعدے کو توڑ دینا۔ یہ تمام کے تمام حالات و واقعات ہم اپنے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا حمزہ، سیدنا عبیدہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری کے جوہر جب ظاہر ہوئے تو ان تمام معاملات کے بعد کفار پر ایک تذبذب اور ایک تزلزل کی صورتحال طاری تھی، لہٰذا ابو جہل نے یہ بھی دیکھا کہ ابلیس جو بصورت سراقہ اس گروہ یعنی کفار کے لشکر کے ساتھ تھا وہ بھی فرار ہو چکا، تو اب ابو جہل نے صورتحال کو بدلتے ہوئے محسوس ہوتے دیکھا تو کہہ اٹھا فواللات والعزی لا نرجع حتی نفرقہم محمدا واصحابہ بالجبال، ہم اس وقت تک لات و عزیٰ کی قسم نہیں لوٹیں گے جب تک ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑوں میں منتشر نہ کر دیں۔ اصل میں اس کا یہ پکارنا اپنے گروہ، اپنے لشکر کے ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ بلند کرنے کے لیے تھا، لیکن اس کی یہ کاوش بھی کوئی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر دعا ہے، یا ربی ان تحلق هذه العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، اے میرے پروردگار اگر یہ جماعت، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی پھر زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے اہل بیت اور قرآن کو جوڑ کر بیان کیا کہ قرآن اور میری اہل بیت تمہارے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں صحابہ کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد قرار دی۔ یا اللہ اگر آج یہ نہ رہے تو پھر دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کون رہے گا؟ فوراً جبریل امین حاضر ہوئے اور اس کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زمین سے ایک مٹھی بھر خاک لے کر یا کنکریاں لے کر ان لوگوں کی طرف پھینکیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر کنکریاں دینے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینک دی اور فرمایا شاحت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، اے اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے، ان کے دلوں کو مرعوب کر دے، ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر اسی وقت ظاہر ہوا اور ایک ہی لمحے میں جنگ کا پانسا بدل گیا۔ اب کفار اپنے ساز و سامان، اپنے لشکر، اپنے حواری، اپنے رفقا، اپنے اونٹ، اپنی سواریاں، اپنی زرہ سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے اور گویا شکست کھا کر اپنی پشت پھیر کر بھاگتے جا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شیروں کی طرح ان پر حملہ کر رہے تھے، پھر پلٹ کر ان پر حملہ کر رہے تھے، پھر پلٹ کر ان پر حملہ کر رہے تھے۔ جب کفار میں بھگدڑ مچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص، یہ اپنے گروہ کے ساتھ آپ کا خطاب تھا، صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کا خطاب تھا، کہ تم میں کوئی شخص اگر ابو البختری کو پائے تو اسے قتل نہ کرے، کیونکہ وہ بھی کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادوار مکہ میں، یعنی مکہ کے دور میں کافی معاونت فرمائی تھی۔ ہم اپنے پچھلے دروس میں شعب ابی طالب کی گھاٹی کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے۔ اس محاصرے کو ختم کرنے میں بھی ابو البختری کا کردار بڑا اہم رہا تھا، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ فقط احسان، اس قانون کے تحت اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میں کوئی ابو البختری کو قید نہ کرے، ابو البختری کو نہ مارا جائے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے عباس ملے، یعنی میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تلوار کے ساتھ ضرر نہ دیا جائے، نہ ان کو قتل کیا جائے، نہ زخمی کیا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کر سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے اور کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں، اپنے چچاؤں، اپنے بیٹوں، اپنے دوستوں، اپنے قبائل کے لوگوں پر تلوار اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو چھوڑ دیا جائے؟ میں ضرور انہیں تلوار کے ساتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یا ابا حفص، اے ابو حفص۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سیدنا عمر فاروق کے لیے لفظ ابو حفص نکلا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ ایک یادگار موقع تھا جو مجھے بھول نہیں سکتا، جب میرے محبوب کریم نے مجھے اپنی زبان اقدس سے ابا حفص کہا، اے ابو حفص، ایضرب وجہ ام رسول اللہ بالسیف، کیا رسول کے چچا یعنی میرے چچا کو تلوار کے ساتھ چہرے پر ضرب لگائی جائے گی؟ یہ آپ کا اشارہ ابو حذیفہ کے اس جملے کی طرح تھا، واللہ لئن لقیتہ لألجمنہ السیف، کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مل گئے تو میں اپنے تلوار کی دھار سے ان کے چہرے پر ضرور زخم لگاؤں گا، انہیں نقصان دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد سید عمر فاروق سے کہا تھا، اے ابو حفص، کیا نبی کے چچا کے چہرے پر تلوار کے ساتھ وار کیا جائے گا؟ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو آپ کی آواز بڑی گرجدار تھی، آپ پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حذیفہ یقیناً منافق ہو گیا ہے، یقیناً مجھے اس کی منافقت کا شائبہ گزرتا ہے، وہ منافق ہو گیا ہے، تو اگر مجھے اجازت عطا کریں تو میں ابو حذیفہ کا سر قلم کر دوں کہ اس نے اپنے چچا کے لیے یہ بات کیوں کہی۔ ابو حذیفہ فرماتے ہیں، ما انا بعامنی من تلک الکلمۃ التی قلتها یومئذ، یہ بات جو میری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے نکل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سامان بنی، مجھے ساری زندگی اس کلمے کی وجہ سے خوف رہا کہ کہیں میرا خاتمہ بالخیر ہونے سے یہ کلمہ مانے نہ ہو جائے، یعنی مجھے خاتمہ بالخیر نہ ملا تو میں کیا کروں گا؟ ولا ازال خائفا منها الا تکفرها عن الشہادۃ، اور
اس کلمے کی وجہ سے، یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار سے وار کروں گا، اس کلمے کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا، میرے دل کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں اور میرا وہ کلمہ بولنا، اس شہادت کے عوض اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور آپ جنگ یمامہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے شرف شہادت سے فیض یاب ہوئے، جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی کا پہلا موقع، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو ابو حفص کہا گیا، اور یہاں پر جنگ کا ایک اور انتہائی اہم اور خوبصورت واقعہ، ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، اب اس کے مارے جانے کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے، ایمان افروز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت پر بڑی بین دلیل ہے۔ ایک خاتون جن کا نام افرا تھا، جن کے بیٹے معوذ اور معاذ، یہ دونوں اپنی والدہ کی طرف منسوب تھے۔ عرب کے اندر بیٹے کو اس کے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، لیکن یہ دو بھائی جن کو دنیا معاذ اور معوذ اور معوذ، اس کے دو مخفف ہیں، معوذ کہا جاتا تھا، معوذ اور معاذ۔ تو معوذ اور معاذ یہ چھوٹی عمر کے نوجوان تھے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ دونوں نوجوان آئے، ان کی عمر کم سن تھی، 15-16 سال یا 17 سال کے لگ بھگ ان کی عمر جو ہے وہ اندازاً بتائی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں میرے پاس آئے اور کہا، اے چچا، ہل تعرف ابا جہل، آپ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اس کا حلیہ کیا ہے؟ اس جنگ کے میدان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے تلاش کریں اور اپنی تلواروں سے اس پر ضرب لگا کر اس کو واصل بجہنم کر دیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ناپسندیدہ الفاظ بولے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہو، وہ آج بچ کر گھر نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جنگ کے میدان میں ابو جہل کو دیکھا، وہ مختلف لوگوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، اور جنگ کرتے ہوئے الفاظ اس کی زبان پر جو تھے، جو اشعار پڑھ رہا تھا، ما تنقم الحرب الاوان منی بازل عامین حدیث السنی لمثل ھذا ولدتنی امی، یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے۔ یہ اس کی رعونت تھی، اس کا تکبر بول رہا تھا، یہ جنگ مجھ سے کیا لے سکتی ہے، میں نوجوان طاقتور اونٹ ہوں جو اپنے شباب میں عروج پر ہے، اور میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں کے لیے ہی جنا ہے، میں ایسی جنگوں کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اور وہ یہ شعر دہرا رہا تھا اور بار بار مسلمانوں پر پلٹ پلٹ کر حملے کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا معاذ اور معوذ یہ دونوں عقابوں کی طرف اس کی طرف لپکے ہیں، اور اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ اس پر حملہ کیا کہ اس پر پے در پے وار کر کر اسے شدید زخمی کر دیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ یہاں پر یہ دونوں حضرات اپنے اس بہادری کے کارنامے کو سر انجام دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو واصل با جہنم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی تلواریں صاف تو نہیں کی؟ نہیں یا رسول اللہ، ہماری تلواریں خون آلود ہیں اسی بدبخت کے خون کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلواریں دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اسلام کے یہ دو شاہین صفت مجاہدین جنہوں نے قریش کے لشکر کے سپہ سالار کو واصل با جہنم کیا، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دو صحابی، ان کا کچھ تاریخی پس منظر بتا دوں، یہ بھی بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اصل میں ایک خاتون ہیں افرا
یہ اس کے بیٹے تھے، اور افرا نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں۔ افرا کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، اور پہلے شوہر حارث بن رفاعہ النجاری، ان سے سیدہ افرا کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، اوف، معاذ، معوذ۔ یہ اوف وہی ہیں، اوف بن افرا، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ یہ 2-3 درس جو ہمارے پچھلے گزرے ہیں ان میں میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان سے اس کا رب سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کی صفوں میں برہنہ سر گھس جانا، اور پے در پہ دشمن پر وار کرنا، اور دشمن کے ساتھ گھمسان کی لڑائی کرتے ہوئے اس دنیا سے پردہ کر جانا، یہ وہی اوف بن افرا ہیں جو معاذ اور معوذ ان کے بھائی تھے۔ یعنی حارث بن رفاعہ کے 3 بیٹے جو افرا کے بطن سے تھے، یہ 3 بھائی، 2 نے تو ابو جہل کو قتل کیا، اور تیسرے جو اس جنگ میں پہلی شرف شہادت سے مستفیض ہو چکے، اللہ نے ان کو شرف شہادت عطا فرما دیا۔ اور افرا کی دوسری شادی جو تھی یہ بقیر بن یالیل سے ہوئی تھی، تو ان کے شکم سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ایاس، عاقل، خالد، عامر۔ تو گویا افرا کے 7 بیٹے ہو گئے، اوف، معاذ، معوذ، اور 4 بیٹے دوسرے شوہر سے، ایاس، عاقل، خالد، عامر۔ یہ 7 کے 7 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نثار ہوئے ہیں۔ یہ 7 شہید ہیں جن کی ماں کا نام افرا ہے، اور یہ افرا بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، اس پورے خاندان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ عظیم داستانیں کتابوں میں موجود ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال پھر نہیں ملتی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ٹوٹ کر محبت کی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ 2 اشخاص، یہ 2 صحابی معاذ اور معوذ، یہ دونوں آتے ہیں، اور ان میں ایک صحابی یاد رہے کہ اوف اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے، اوف بن افرا، یعنی ان کے بڑے بھائی وہ پہلے شہید ہو چکے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چھوٹی سی غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ معاذ بن عمر بن جموع کے متعلق بھی بعض مورخین نے کہا کہ انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا یہی 2 بھائی جو افرا کے بیٹے تھے، انہوں نے ابو جہل کو واصل بجہنم کیا۔ بہرحال یہ سارا خاندان، مرد و زن، پیر و جوان، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا پورے کا پورا خاندان، ہر فرد اپنی زندگی میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معوذ کی بیٹی ربی کا جو محبت کا معاملہ ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں۔ یعنی بچوں کی والدہ ہو یا ان کی بیٹی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت والا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیور بھی عطا فرمایا تھا کہ جس روز ربی فرماتی ہیں یہ افرا کی پوتی ہیں، معوذ کی بیٹی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ جس دن میری شادی تھی، صبح سویرے میرے خاندان والے جب میرے لیے تیاریاں کرنے میں مشغول تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تحفہ پیش کیا، اور یہی ربی ہیں، افرا کی پوتی، جن سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کا چہرہ اقدس کیسا تھا؟ تو آپ فرمایا کرتی تھی یا بنیا لو رعیتہ لرعیت الشمس طالعۃ، کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتے تو کہتے گویا آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ یہ نیک بخت خاتون بیت رضوان میں بھی شامل رہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر تشریف لے جاتے تو غازیان اسلام کی خدمت کے لیے، اور میدان جنگ میں زخمی ہونے والے مجاہدین کے لیے، اور شہداء کی میتوں کو مدینہ تک پہنچانے کے انتظام و انصرام کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ابو جہل کی والدہ اسما بنت مخربہ،
یہ اسما بنت مخربہ جو تھی یہ ابو جہل کی والدہ تھی، ابو جہل کی ماں تھی۔ ربی یہی خاتون دختر معوذ کہتی ہیں کہ عہد فاروقے میں چند خواتین کے معیت میں ابو جہل کی ماں اسما بنت مخربہ کے ہاں گئی، اس کو اس کا بھائی عطر بھیجا کرتا تھا اور وہ عطر فروخت کیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ جب اسے معلوم ہوا کہ معوذ کی بیٹی ہوں، میرا نام ربی ہے، تو وہ بگڑ گئی۔ اس نے کہا میں تجھے عطر نہیں دیتی، تو میں نے بھی کہا مجھے تم سے عطر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ابو جہل کی جو والدہ ہے جس کا نام اسما بنت مخربہ ہے، اس کے لیے بھی کہا گیا وَيُقَالُ إِنَّهَا أَسْلَمَتْ وَأَدْرَكْتَ خِلَافَةُ عمر ذَلِكَ أَثْبَتْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر، پھر ان کے بعد عمر فاروق کا جب دور آیا، دور فاروقی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں مسلمان ہوئیں اور انہوں نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت پایا۔ اس کے بعد غالباً حضرت عثمان کے دور کی ابتداء میں یا حضرت عمر فاروق کے دور کی انتہا میں یہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، یہ مسلمان ہو کر گئیں۔ ذالک اثبت، یہی قوی قول ہے مورخین کے مطابق۔ معاذ بن افرا، ان کی طرف واپس لوٹتے ہیں، جو دو بھائیوں نے ابو جہل پر حملہ کیا تھا، بات دور نکل گئی۔ معاذ اور معوذ یہ دو بھائی عقاب کی طرف لپکے اور ابو جہل کو واصل با جہنم کر دیا۔ تو یہاں پر معاذ بن افرا جب انہوں نے ابو جہل پر وار کیا اور اس کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری، تو اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے بہرہ مند فرما دیا، یہ صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی رسول اکرمہ بن ابو جہل، جنہوں نے جنگ یمامہ میں انتہائی بہادری کے جوہر دکھائے۔ یہ اس مقام پر اس جنگ میں چونکہ حالت شرک میں تھے، انہوں نے اپنے باپ کی ٹانگ کٹتی ہوئی دیکھ کر معاذ کی بازو پر اپنی تلوار سے ضرب لگائی، جس سے سیدنا معاذ کی بازو تقریباً کٹ گئی اور فقط تھوڑے سے گوشت کی وجہ سے ساتھ لٹکتی رہی، جیسے کوئی لوتھڑا ہو وہ جسم کے ساتھ لٹک رہا ہو۔ معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بازو کی وجہ سے مجھے انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ لٹکی ہوئی بازو میرے لیے جنگ کرنے میں مانع ہو رہی تھی، آڑے آ رہی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو معاذ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کٹے ہوئے بازو کے ساتھ لگایا اور اس مقام پر رکھ کر آپ نے لعاب لگایا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بعینہ ہی ویسے ہی ہو گیا جیسے کبھی کٹا ہی نہ ہو۔ الحمدللہ یہ برکتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی، کہ اس کی برکت سے ان کا بازو ایسے ہو گیا جیسا کہ کبھی کٹا ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا قد مبارک چھوٹا تھا، پنڈلیاں پتلی تھیں اور آپ دبلے پتلے تھے، آپ کا قد کوئی زیادہ طویل نہیں تھا، بہت چھوٹا قد مبارک تھا آپ کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے سمندر ہیں، علم کا پہاڑ ہیں، اور آپ کے علم سے کوفہ کے اندر ہزاروں لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس امر پر عبداللہ بن مسعود میری امت سے راضی ہے میں بھی راضی ہوں، جن کے علم کو اتنی پذیرائی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مل گئی ہو، تو وہی عبداللہ بن مسعود بھاگے ہوئے ابو جہل کی لاش کو تلاش کر رہے ہیں، اور جب ابو جہل کو پایا تو ابو جہل کا سارا جسم فولادی زرہ سے چھپا ہوا تھا اور وہ زمین پر زخموں سے چور لیٹا ہوا کرا رہا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مکہ میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کا ذکر ہم ان دروس میں کر کے آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، اور آپ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بکریوں کا دودھ لے کر استعمال کیا تھا، تناول فرمایا تھا، لہٰذا ابن مسعود بکریاں چراتے تھے مکے کے اندر۔ اب جب ابو جہل نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھ کھڑے ہوئے، تو اس کے اندر اتنی نخوت اور تکبر تھا، وہ کہنے لگا لقد رقیت مرتقا صعبا یا روی الغنم،
اے بکریوں کے نکمے چرواہے تو نے دشوار زینے پر قدم رکھا ہے۔ بکریوں کے نکمے چرواہے سے مراد اس کا اسی دور کی طرف اشارہ تھا جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ نے اس کے گرد چکر کاٹا اور اس کا سر الگ کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں آیا۔ پھر سوچا میرے پاس جو تلوار ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس بدبخت کا سر کاٹا جا سکے، کیونکہ لڑ لڑ کر وہ تلوار کند ہو چکی تھی، اب وہ اس قابل نہ تھی کہ اس تلوار سے اس کی گردن اتاری جائے۔ لہٰذا عبداللہ بن مسعود نے اسی کی تلوار لے کر اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو جہل کا سر ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ الذی اعز الاسلام واحلہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے لشکروں کو شکست دی۔ اس کی ٹانگیں کٹ چکی تھی، سارا جسم زخموں سے چور تھا، اس کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اس نے مرتے ہوئے مجھ سے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ اپنے نبی سے کہنا ابلغ محمدً علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا انی لم ازل عدوا لہ صائر الدہر والیوم اشد عداوۃ لہ، اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچانا کہ میں عمر بھر ان کا دشمن رہا، اس وقت بھی ان کے بارے میں میرا جذبہ عداوت بہت شدید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت ابن مسعود نے یہ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ الہی میں جیسے تمام انبیاء سے میں زیادہ معزز اور مکرم ہوں، اسی طرح میری امت بھی تمام جملہ امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اسی طرح میری امت کا فرعون یعنی ابو جہل تمام امتوں کے فرعون سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرعون کو جب بحیر احمر کے اندر غرق کیا تو وہ مرتے ہوئے پکار اٹھا آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس خدا کے بغیر کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن اس امت کا فرعون جب مرنے لگا تو اس وقت اسلام کی دشمنی اور سرکشی میں اس کے مزید اضافہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ میری نفرت اور بڑھ گئی ہے، میرا بغض اور کینہ اور بڑھ گیا ہے۔ اور قدرت کا عجیب منظر ہے کہ ابو جہل کی گردن وہ شخص کاٹ رہا ہے جس کو ابو جہل کہا کرتا تھا کہ تم مالی لحاظ سے کنگال ہو، جسمانی لحاظ سے ضعیف ہو، نزار ہو، قبیلے کے لحاظ سے بے یار و مددگار ہو۔ اسلام لانے کے جرم میں یہی ابو جہل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بال پکڑ کر آپ کے چہرے پر تماچے لگایا کرتا تھا۔ آج اللہ نے اسی نادار اور نحیف و نزار عبداللہ بن مسعود کو اس کی چھاتی پر سوار کر کر انہی عبداللہ بن مسعود سے اس کی گردن کو تن سے جدا کروا دیا۔ یہ اسلام کی بلندیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی غلامی میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ منافقون میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں۔ یہ ابو جہل کی موت کا واقعہ ہے۔ ابو جہل کے جانے سے کفار کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ اپنی پشت پھیر کر بھاگ گئے۔ دیگر واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں لے کر پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جو محبت تھی، اللہ تعالیٰ وہی چنگاری اہل اسلام کے دلوں میں دوبارہ سے روشن فرما دے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے سینوں میں وہ چراغ منور ہو کہ دنیا میں پھر اسلام کا غلبہ ظاہر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ